نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن یزید بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا اخاف ان ینسینی اولہ وآخرہ فحدثنی بکلمۃ تکون جماعا فقال اتق اللہ فیما تعلم۔ جامع ترمذی ابواب العلم، رقم الحدیث 581۔ ترجمہ: حضرت یزید بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بہت سی باتیں سنی ہیں، مجھے خوف ہے کہ ان کا اول اور آخر مجھے یاد نہ رہے، اس لیے آپ مجھے ایسی بات بتا دیجئے جو جامع ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو کچھ جانتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ سامعین محترم، آج کے درس حدیث کا موضوع اشاعت علم ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک اور مشہور حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ترجمہ: جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ جبکہ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو آگے پہنچایا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم مجھ سے جو سنو یا جو لو اسے آگے دوسروں تک پہنچا دو، ممکن ہے وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ۔ ترجمہ: تو جو یہاں حاضر ہے وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور مزید تاکید فرمائی، بلغوا عنی ولو آیہ۔ ترجمہ: تم مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، مذکورہ بالا حدیث میں حضرت یزید بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کرنے میں بھول چوک ہو جانے کے حوالے سے دریافت کیا ہے، جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط اور خوف خدا کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ قرون اولیٰ میں احادیث مبارکہ کو سند اور اوصاف راوی کے ساتھ بیان کرنے کا رواج تھا۔ کوئی ایسا شخص جس نے علوم اسلامیہ کی تحصیل و تکمیل کی سند اجازت نہ لی ہو، وہ احادیث بیان کرنے یا لوگوں کو وعظ و تبلیغ کرنے کا مجاز نہیں ہوتا تھا، مگر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بیان حدیث میں احتیاط و اجازت کا فقدان ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ معاشرے میں تقریر و تحریر میں ضعیف و موضوع روایات کی بھرمار ہوتی چلی گئی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تم لوگوں کے سامنے احادیث کے نام پر وہ باتیں بیان کی جائیں گی جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر میں تفرقہ بازی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عوام و خواص کا رویہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو حدیث ان کے فرقے یا مسلک کو تقویت دیتی ہو اس کو صحیح قرار دے کر اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، جبکہ جو احادیث فرقہ واریت اور تعصب کی نفی کرتی ہیں ان کی تعویلات پیش کرتے ہوئے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے بیان حدیث کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ و تاکید فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ صرف صحیح و مستند احادیث بیان کی جائیں اور جو حافظے میں پکی محفوظ ہوں اور ان کے الفاظ و معنی اور مفہوم بالکل واضح ہوں اور لفظ بلفظ یا درست معنی و مفہوم کے ساتھ بیان کرنے پر یقین و قدرت ہو۔ صرف انہی روایات کو آگے بڑھایا جائے اور پہنچایا جائے
جن میں بیان کے لحاظ سے یا قوت حافظہ کے لحاظ سے ذرا سا بھی شک و شبہ ہو، ان کے بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط سے کام لے کر صرف مفہوم بیان کیا جائے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم جو زیادہ عرصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے بکثرت احادیث روایت نہیں کیں، بلکہ اپنے تحریری مجموعہ احادیث کو بھی مشتہر نہیں کیا، صرف انہی روایات کو بیان کیا جن کے درست بیان کرنے کا انہیں پورا یقین تھا۔ اگرچہ علم کو چھپانا بھی منع اور گناہ ہے، اور اشاعت و ترویج علم ایک بہت بڑی نیکی ہے، مگر اس میں پوری احتیاط سے کام لینا اور رطب و یابس سے بچنا اور بچانا بھی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ دنیا بھر کی جامعات اور دینی مدارس میں علوم الحدیث پر تحقیقی کام اسی لیے جاری ہیں تاکہ صرف صحیح اور مستند احادیث کو بیان کیا جائے اور ان کا تحفظ کیا جائے، اور انہیں کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ ملاوٹ سے پاک رکھا جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو بیان حدیث میں احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور نور ہدایت سے استقامت علی الدین و خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔